السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ والشمس كني والليل كني والفجر كني والوتر والشمس كني والليل كني والفجر كني والوتر قرآن میں خود رب تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے اپنے نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں بیگانے سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، یہ دنیا والے دنیا کی بیکار کی باتیں کرتے ہیں، یہ دنیا والے دنیا کی بیکار کی باتیں کرتے ہیں، سرکار کے جو دیوانے ہیں سرکار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، پتھر بھی چلائے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، معزز طلبہ اعظام، الحمدللہ یہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت اور احسان ہے کہ ہم نے اپنے فرصت اور فراغت کے لمحات کو بھی ضائع ہونے سے بچایا ہے، اور بجائے اس کے کہ ان چھٹیوں کے اندر عام لوگوں کی طرح ہم جو ہے وہ دنیا کی سیر و سیاحت میں اپنے دنیاوی معمولات میں اپنا وقت ضائع کرتے، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کوشش کی ہے کہ ان لمحات کے اندر بھی کوئی علم کے حصول کے اندر جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ اللہ سے دعا بھی ہے اللہ رب العالمین ہماری یہ محنت، ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم وارث ہیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِینَارًا۔ انبیاء کا ورثہ یہ مال و دولت نہیں ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام من اخذہ اخذ بحظ وافر، خوش نصیب ہے جس نے اس جو ہے وراثت کو سمیٹ لیا، اور جس نے اس وراثت کو سمیٹا سمجھو اس نے بہت بڑا حصہ جو ہے وہ سمیٹ لیا ہے۔ بحیثیت دین کے طالب علم ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اپنے مرتبے اور مقام کی پہچان ہونی چاہیے کہ ہمارا لوگوں سے ایک فرق ہے، ہماری ڈائریکٹ علمی نسبت ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارا کردار، ہمارے معاملات، ہمارا لوگوں سے میل جول یہ اسی انداز سے ہونا چاہیے جو نبی علیہ السلام کے وارث ہونے کے ناطے ایک حقیقی باعمل عالم دین کا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے کاموں میں سے، ہماری ذمہ داریوں میں سے، اپنے معاملات کے سدھار میں سے ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ یاد رکھیے دنیا کے اندر عمل کوئی بڑا نہیں ہوتا، عمل کو ہمیشہ اگر کوئی چیز بڑا کرتی ہے نا تو وہ نیت کرتی ہے، عمل کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، اگر کسی عمل کو جو ہے وہ حقیر بناتی ہے نا تو یہ انسان کی نیت ہے جو اسے حقیر بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ اللہ رب العالمین نے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دجال کے بعد جس فتنے سے سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈرایا اور فرمایا اِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ، لوگوں دجال سے بھی بڑھ کر کے جس فتنے کا مجھے تم سے اندیشہ ڈر نہ مجھے کہ شیطان بہکا نہ دے، میں لوگوں ہوا الرِّیَاء، یہ ہے دکھلاوا، شہرت، ناموری، لوگوں کے اندر اپنے آپ کو منوانا، لوگوں کے اندر اپنے آپ کو کیش کروانے کی کوشش کرنا، اور یہ معاملہ اتنا سنگین اور خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جو جہنم کو بھڑکایا جائے گا وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک آدمی شہید ہے، ایک سخی ہے، اور تیسرا بندہ قاری قرآن ہے۔ اگر عملوں کا معاملہ دیکھیں تو ہر عمل اپنی جگہ بڑا عظیم عمل ہے، لیکن اگر مجرموں کی لائن دیکھیں تو دنیا میں تو بڑے بڑے کافر آئے تھے، فرعون، قارون، شداد، حامان، لیکن رب نے جہنم کو بھڑکانے کے لیے ان بڑے بڑے کافروں کو نہیں رکھا، بلکہ جہنم کو بھڑکانے کے لیے ان لوگوں کو رکھا ہے جو ظاہری طور پر جو ہے وہ دین کے علم بردار، دین کے جو ہے وہ داعی، دین کی خدمت گزار، لیکن حقیقت کے اندر وہ لوگ دنیاوی مفاد کی وجہ سے اخلاص سے محروم ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ نیتوں کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے، خاص کر اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر۔ ہر آدمی جو ہے وہ کم از کم مفتی تو ضرور ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں کرتا، مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگ ان چیزوں سے بچے ہوں گے، لیکن وہ معاشرے کے اندر آپ ان چیزوں کو دیکھیں، جتنے بھی فیس بک کی محققین ہیں نا، نہ ان کو کسی سے گفتگو کی تمیز ہے، نہ ان کے علم کے اندر کوئی رسوخیت ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنے آپ کو دکھلانے کے لیے، حتیٰ کہ اکابر کی کردار کشی کے اندر بھی وہ باک محسوس نہیں کرتے۔ مصیبت کیا ہے؟ پتہ چلے ہم بھی تو دنیا میں ہوتے ہیں نا، آخر ہمارا بھی ایک مقام ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ فتنہ بدترین فتنہ ہے، یہ فیس بک کا معاملہ، یہ سوشل میڈیا کا معاملہ۔ دیکھو ہم ان کے فوائد کے منکر نہیں ہیں، آپ علمی طور سے جو ان سے فائدے ملتے ہیں وہ لیں، لیکن اپنی تصویریں ایڈٹ کر کر کے لگاتے جانا، اپنے معاملات کو، ہر ایک نصیحت بھی ہمیں کوئی چیز ملی، اچھی ملی، ہم نے اس کو ثواب کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اتنی حدیث کا متن نہیں ہوتا جتنا بڑا ساتھ ہماری تصویر کا بت کھڑا ہوتا ہے، پتہ چلے کہ یہ بتانے والے کون ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں اپنے آپ کو بھی، آپ بھائیوں کو بھی پہلی گزارش، پہلی نصیحت میری یہ، خدا را آپ ایک بہت بڑے منصب پہ کھڑے ہیں، آپ نے عملی میدان کے اندر دین کا، دعوت کا کام کرنا ہے۔ یہ کام اسی وقت آپ کے لیے، آپ کے والدین، آپ کے اساتذہ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، معاشرے کے اندر اس علم کا اثر اور رنگ ہوگا جس وقت ہمارے اندر اخلاص ہوگا، ہمارا مقصد صرف ایک ہوگا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ لوگ راضی ہوتے ہو جائیں، نہیں ہوتے نہ ہو، مجھے اس سے پرواہ نہیں، لیکن میرا مقصد ہی ہونا چاہیے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ امام احمد ابن حرب نیشابوری بہت بڑے محدث ہیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر نا، ان کے تذکرے کے اندر ان کی زندگی کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ اخلاص کا معاملہ جب یہ متاثر ہو جائے، یاد رکھیے یہ ہماری عبادات، یہ ہماری نمازیں، روزے، یہ ہمارا راتوں کا قیام، یہ دعائیں، ہر چیز اپنا اثر جو ہے وہ کھو دیتی ہے۔ امام احمد ابن حرب رحمہ اللہ کا جو واقعہ امام ذہبی نقل کیا، کہنے لگے عبدت اللہ 50 سنہ فما وجدت حلاوت العبادہ،
کہنے لگے میں نے نا 50 سال تک رب کی عبادت کی، لیکن مجھے پریشانی لاحق رہی، میری عبادات کے اندر مزہ نہیں ہے، میری نماز کے اندر وہ خشوع و خضوع نہیں ہے، میرے روزے سے، میرے دیگر معاملات سے میرے اندر وہ سکون نہیں ہے جو عبادت کے نتیجے کے اندر میرے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ کیا لگا میں نے پھر اپنی زندگی پہ ایک نظر ڈالی، احمد دیکھ تیری زندگی کے اندر جو ہے وہ خامی کہاں پہ ہے کہ تیری عبادات بھی تیرے اوپر اپنا اثر اور رنگ نہیں دکھاتی۔ فرمان لگے جب میں نے اپنی زندگی پہ ایک نظر ڈالی نا، مجھے اپنی زندگی کے اندر 3 معاملات میں کمزوری نظر آئی۔ پھر میں نے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کی۔ فرمان لگے پہلی چیز جس نے میری زندگی کے اندر عبادات کا مزہ برباد کر دیا، میری عبادتوں کی لذت ضائع کر دی، فرمان لگے وہ چیز تھی لوگ راضی ہو جائیں، فلاں کیا کہے گا، لوگ کیا سوچیں گے، وہ فلاں کیا کہے گا، دیکھے کہیں وہ نہ ناراض ہو جائے۔ میں لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا، لوگوں کے لیے بچتے جانا، لوگوں کے لیے جو ہے اپنے آپ کو نیچے گرانا۔ کہنے لگے جب میں نے دیکھا تو کہنے لگے حتیٰ ترکت 3 اشیاء، میں نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا اپنے آپ کو سنوارنا، میں نے اپنی زندگی سے 3 چیزیں نکال دی ہیں۔ فرمانے لگے پہلی چیز ترکت رضا الناس، میں نے اس بات کی پرواہ چھوڑ دی کہ لوگ راضی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لوگ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ مجھے میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میرا امیر، میرا جو مدیر یا میرا محلے دار، وہ میرا فلاں آدمی، وہ میرا انویسٹر جو مجھے پیسے دیتا ہے، فنڈ دیتا ہے، یار اس کے وہ میرے بارے میں کیا کہے گا، کہیں وہ نہ ناراض ہو جائے۔ کہتے ترکت رضا الناس، میں نے کہا لوگ ناراض ہوتے ہو جائے مجھے پرواہ نہیں، حتی قدرت ان اتکلم بالحق، جب میں نے اپنے رب کی رضا کو منشور بنایا، لوگوں کی رضامندی کی پرواہ چھوڑ دی، میرے رب نے میرے اوپر اتنا احسان کیا، میرے اندر اتنی قوت اور اتنی ہمت جرأت پیدا ہو گئی، الحمدللہ میں حق بات کہنے کے اوپر قادر ہو گیا، میری زبان کے اندر وہ مضبوطی اور قوت پیدا ہو گئی، میں الحمدللہ علی وجہ البصیرت حق بیان کر سکتا تھا، ہر جگہ حق بیان کر سکتا تھا۔ فرمانے لگے میں نے اپنی زندگی سے دوسری چیز نکالی، میں نے نا اپنے دوستوں کو دیکھا میری کمپنی کیسی ہے، آپ ماشاءاللہ علماء ہیں، یہ معاملہ میرے بھائیوں یاد رکھنا بڑا گہرا اثر رکھتا ہے انسان کے کردار پہ، دوستی والا۔ اللہ نے ایسے نہیں اب نبی علیہ السلام سے کہا تھا جب مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ دیکھیں نا یہ عمار رضی اللہ عنہ، یہ صہیب، یہ بلال، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ دیگر اس قسم کے صحابہ کرام، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے سٹیٹس کے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے، اگر آپ ہمیں کچھ بتانا چاہتے تو ان کو مجلس سے اٹھائیے، لیکن کائنات کے رب کے فیصلے دیکھیے، میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی کمپنی، اپنی دوستی، اپنا تعلق آپ نے ان لوگوں سے رکھنا یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرنے والے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے تو کھل کے یہ بات سمجھائی ہے کہ لوگوں اس کے نقصان پتہ کیا ہوتے ہیں، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے یار اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، اب دیکھ لیں کہ آپ کی دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام مثالیں دے کے بات سمجھائیے، ورنہ اسی دوستی کے نقصان کیا ہوتے ہیں کہ قیامت والے دن بندہ جہنم میں پڑا کافر جو ہے، گمراہ آدمی، باوجود علم حاصل کرنے کے، پڑھنے کے، جاننے کے، ہر چیز سے واقف ہونے کے، وہ جہنم میں پڑا کیوں روئے گا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں سے دوستی نہ لگاتا۔
یہ دو غلط دوستی کا نقصان کیا ہوا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس دین آ گیا، شریعت آ گئی، اسلام آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے مجھے آگہی مل گئی، لیکن یار کی یاری، دوستوں کی دوستی مجھے لے ڈوبی۔ فرمان لگے میں نے جو ہے ترکت صحبت الفاسقین حتی وجدت صحبت الصالحین۔ علماء کرام، خدا را یہ معاملہ بھی ہم اپنے آپ کا سیدھا کریں۔ میں دیکھوں میرے ساتھ بیٹھنے والا، جن کے ساتھ میرے لیل و نہار گزرتے ہیں، جن کے ساتھ میرا تعلق، میرا واسطہ، میرا رابطہ ہے، جن کے ساتھ میرا آنا جانا ہے، اس آدمی کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا دینی سٹیٹس کیا ہے؟ وغیرہ یہ مت سمجھ وہ برائی کرتا تو پھر کیا ہوا یار، چھوڑ، فلاں کام بھی تو ہے نا۔ اس کی برائیوں سے نظر انداز جو ہے، اس کی برائیوں کو نظر انداز کر کے اپنے مفاد کی خاطر اگر ہم کسی مالدار سے، اگر کسی دنیا دار کے ساتھ اپنا معاملہ منسلک رکھیں گے صرف مفادات کی حد تک، یاد رکھنا اس بری دوستی کی نحوست ہمیں ہمارے دین سے، ہمارے مشن سے دور کر دے گی۔ تیسری چیز جو ہے، امام احمد بن حرب رحمہ اللہ نے جو سوچ کہی، فرمایا میری 50 سالہ زندگی ہے، بہت بڑے سکہ محدث ہیں، کہنے لگے ترکت حلاوت الناس، ترکت حلاوت الدنیا حتی وجدت حلاوت الآخرہ۔ کہنے لگے میں نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا، دنیا کے لیے جینا، دنیا کے لیے مرنا، ہر وقت اپنی ٹیپ ٹاپ، اپنا سٹیٹس، میرا جوتا، میرا لباس، میری گاڑی، میرا سٹیٹس، میرا سٹینڈرڈ، یہ اپنے جوتا، اپنی لباس، اپنے جو کپڑے، اپنی وضاحت، اپنا سٹیٹس، اپنے سٹینڈرڈ، اس کے لیے جینا، اس کے لیے مرنا، یہ اہل علم کا شیوا نہیں ہوا کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عمر رضی اللہ نے فرمایا، عرض کیا تھا نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھال کے گدے کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر نا نشان پڑے ہوئے تھے، کائنات کے امام کی حالت دیکھ کے نا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آبدیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے آقا کیسر و کسرا تو دنیا کے مزے لوٹیں، آپ پوری کائنات کے امام ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے، اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ آپ کے لیے فراوانی فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی، میرے آپ کے لیے کعبہ کے رب کی قسم زندگی گزارنے کے لیے بہترین چیز ہے، کیا فرمایا؟ میں عمر رضی اللہ عنہ مالی والی دنیا، عمر رضی اللہ عنہ میرا دنیا سے رشتہ ہی کیا، میرا دنیا سے تعلق ہی کیا ہے، ما انا الا کراکب، میں تو ایک مسافر کی طرح استظل تحت شجرۃ ثم راح، جو اپنے سفر میں نکلا ہے صرف جو ہے تھکاوٹ کی بنا پہ، ضرورت کی بنا پہ ایک سائے کے نیچے تھوڑے سستایا، پھر اپنی منزل پہ چل پڑا۔ مسافر کو یہ فکر نہیں ہوتی یہاں پلازا اچھا کون سا ہے، یا کاروبار کا بزنس کون سا اچھا چلے گا، یہاں کا معیار ماحول کیسا ہے، اسے اپنے مشن سے، اپنی منزل سے جو ہے وہ وفا ہوتی، وہ اپنی منزل کے لیے رواں دواں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، محدثین نے باب قائم کیے ہیں اسپیشل، صرف باب نہیں، باقاعدہ مستقل کتب لکھی ہیں، کتاب الزہد امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی، کتنے محدثین ہیں۔ ہم تصوف کے قائل نہیں ہیں، ہم یہ گندا اور غلیظ، یہ خانقاہی نظام، یہ صوفی ازم، یہ نفس کشی کے جو کفر کے چربے سے جو ماخوذ، کفر کے چربے سے بنے یہ جو ہے نفس کشی کے معاملات، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن زہد، دنیا کو صرف ضرورت کی حد تک استعمال کرنا، اپنا اصل مشن ٹارگٹ اپنے رب کی رضا، اپنا دین رکھنا، یہ بڑی اہمیت کا حامل معاملہ ہے۔ اس لیے دنیا کی سج دج، دنیا کی رونق، دنیا کی ٹیپ ٹاپ، ہمارے یہاں پتہ بہت سارے ہمارے طلبہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، چھوڑو جی کیا فائدہ مسجد کا کام کرنے کا، وہ تنخواہ ہی کو نہیں دیں۔
ایمان سے بد سوچیے، اگر وہ ہمیں تنخواہ نہ دیں، ہم مسجد چھوڑ دیں، کاروبار میں پڑ جائیں، کیا خیال ہے جن لوگوں نے ہماری تعلیم کے اوپر لاکھوں روپیہ جو ہے وہ وقف کیا، جن اساتذہ نے محنتیں کی، جس رب نے ہمیں یہ توفیق دی پڑھنے کی، اگر ہم صرف اپنے دنیا کی تنخواہ کے لیے، دنیا کے پیسے کے لیے دین کے کام کو چھوڑ دیں، ایمان سے سوچئے رب کے ہمارا جواب کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کی ہم سے چھپی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بات کا دوسرا جملہ کہ اپنی زندگی کے اندر دنیا کی ٹیپ ٹاپ، دنیا کی سج دج، دنیا کی رنگینیوں کی بجائے اپنے اندر زہد والا معاملہ جو ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے اندر 3 چیزیں نچوڑ بیان کی کہ جب تک میں 50 سال ہی بات کرتا رہا لیکن میری زندگی میں کوئی تبدیلی، انقلاب نہیں تھا، یہ 3 چیزیں نکالی، میری زندگی کے اندر جو ہے وہ سکون آ گیا، میری عبادات کے اندر رنگ پیدا ہو گیا۔ کون سی 3 چیزیں؟ نمبر 1، لوگوں، سب سے پہلا کام لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے اپنا مطمع نظر بناؤ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ نمبر 2، اس مشن کو اپناؤ کہ لوگوں میری دوستی، میری محبت، میرا تعلق علماء سے، دیندار لوگوں سے، نیک صالحین سے، میرا دیندار لوگوں سے تعلق اور رابطہ ہونا چاہیے۔ میری دوستی، میری قلبی محبت، میرا بیٹھنا، میرا اٹھنا صالحین کی مجلس سے اندر ہونا چاہیے، اور دنیا کے لیے مرنے کی بجائے میری زندگی کا مشن یہ ہو، دنیا میری ضرورت ہے، دنیا میرا مقصد نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے، آپ کام کیجئے۔ عالم دین کے لیے تجارت، کاروبار حرام نہیں ہے۔ سلف صالحین برملا کہتے تھے نعم المال الصالح للرجل الصالح، لوگوں اچھا مال جو ہے نا، نیک مال بہترین چیز ہے نیک آدمی کے لیے۔ میرے بھائیوں، میری اس کے بعد ایک اور نصیحت اپنے آپ کو بھی، آپ بھائیوں کو بھی، اپنی خلوت جو ہے نا اس کو سنوار لیجیے۔ خلوت کا معاملہ بڑا گمبھیر ہوا کرتا ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے نماز بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے دعائیں بھی کرتے ہیں، وعظ و نصیحت بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میری آپ کی خلوت، علیحدگی، لوگوں کی نظر سے جب اوجھل ہوتے ہیں، یہ تیرے میرے کردار کا اصل حصہ ہے۔ جتنی بھی تیرے میرے کردار میں عمدگی پیدا ہونی ہے، لوگوں کے اندر جو میری آپ کی محبت بیٹھنی ہے نا، وہ تیری میری خلوت نے اس چیز کو اجاگر کرنا، یاد رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ آئیں گے اور ان کے پاس تہامہ پہاڑ کی طرح نیکیاں ہوں گی۔ ضرب المثل ہے ایک پہاڑ، جیسے ہمارے ہاں ملک میں پہاڑ ہے نا، جو کیٹو پہاڑ ہے، بلندی میں ضرب المثل ہے، عربوں کے ہاں یہ بھی ایک ضرب المثل ہے۔ نمازیں، روزے، صدقہ، خیرات، حج، لوگوں کے فلاح کے جو کام، ایک سے بڑھ کے ایک نیکی، تہامہ پہاڑی دن نیکیاں۔ نبی علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے نا، فَيَجْعَلُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کائنات کا رب ان ساری نیکیوں کو خس و خاشاک کی طرح اڑا کے ضائع کر دے گا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے کہ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں اور لمحوں میں وہ ساری زندگی کی کاوشیں، محنتیں، عبادتیں، ریاستیں، ہر چیز ضائع برباد ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والصحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا وجلہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کی ذرا وضاحت فرما دیجئے، ان کی کوئی نشانی بتا دیجئے، ہمیں پتہ چلے یہ کون لوگ ہیں، ان کے اندر کون سی خامی اور کمزوری ہے، وہ کون سا گناہ ہے جس نے ان کی پہاڑوں جیسی نیکیاں، تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں بھی ضائع اور برباد کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں
یہ لوگ جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ جتنی لیکن رب کی بارگاہ میں ساری ضائع ہو گئی. فرمایا ان کا قصور پتہ کیا ہے؟ مایا اذا خلو بمحارم اللہ انتہقوہا. ظاہر میں نمازیں پڑھنے والے، ظاہر کے اندر جو ہے وہ روزہ رکھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، راتوں کو لوگوں کے سامنے قیام میں کھڑے ہونے والے، لوگوں کو نیکی کی نصیحت کرنے والے، لیکن جب خلوت میں گئے لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو گئے، جہاں کسی کو علم نہیں ہے، جہاں کوئی جانتا نہیں ہے، جہاں گھر والوں کو پتہ نہیں، دوستوں کو علم نہیں، جہاں شریکے کی نظر نہیں جاتی، وہاں پھر اپنی باطل خواہشات کے اندر اپنے آپ کو بہا دیا. نبی نواز اذا خلو بمحارم اللہ انتہقوہا. یہ لوگ جو ہیں کہیں بھائی آپ آگے تشریف لے آئیں. میں جب وہ خلوت کے اندر ہوتے وہ اللہ کی حدود جو ہیں ان کو پامال کر دیا کرتے تھے. میرے بھائیوں کبھی میں اور آپ بھی اپنے معاملات پہ غور کر کے دیکھیں میری خلوت کیسی ہے. جب میں لوگوں سے اوجھل ہوتا ہوں، جب میں کمرے میں ہوتا ہوں، یہ میرا موبائل میری خلوت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. میرا اس کے اندر کارڈ، میرا اس کے اندر اسپیشل ایک باکس، اس کے اندر میں نے کیا رکھا ہے، کون سی چیز ہے، مجھے اسپیشل لاک لگانے کی ضرورت کیوں ہے، اسپیشل کوڈ کیوں لگانے پڑے، کون سی ایسی چیز ہے میری جو لوگوں کی نظر میں نہ آ جائے. ٹھیک ہے لوگ نہیں کھول پائیں گے، کیا خیال ہے کائنات کا رب بھی نہیں کھولے گا. یوم تبلی السرائر، یہ راز نہیں کھلیں گے. پھر انسان چیخے گا، پچھتائے گا کہ جب کائنات کا رب اس کے معاملات کو کھول کے سامنے رکھے گا. حالانکہ مومن کو تو رب نے عقیدہ دیا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. میرے بھائیو یاد رکھیے اگر یہ خلوت بگڑ گئی نا ہماری جلوت کا حسن بھی برباد ہو جائے گا، ہماری ظاہری عبادات بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی. یہی وجہ ہے. مجھے ایک عالم دین کا ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بزرگ نے بیان کیا. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ ہماری جماعت کے نامور خطیب تھے. اللہ نے بڑی ان کو بصیرت دی تھی اور اس کی زبان میں بڑی تاثیر تھی. اللہ نے گفتگو سمجھانے کا کمال ملکہ دیا ہوا تھا اور ماشاءاللہ کمال درجے کے للہیت والے. ایک جامعہ کے اندر طلبہ بخاری کلاس سے فارغ ہوئے، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم نے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ کو بلانا ہے اور استاد نے جو بزرگوں سے نصیحت کروانی ہے. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے. جب ان کو طلبہ سے بیٹھے نا طلبہ کے ساتھ اللہ اکبر، انہوں نے ایک بات کہی، کہنے لگے بیٹا اپنی نہ خلوت کو سنوارو. جب اکیلے ہوتے ہو نا، جب علیحدگی کے اندر ہوتے ہو، جب تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، جب تم تک کسی کی نظر اور کسی کی رسائی نہیں ہوتی، یہاں تمہارے تقوی کا پتہ چلے گا تم رب سے کتنا کو ڈرتے ہو، رب سے کتنی کی محبت رکھتے ہو. یہ بات جو ہے فرمانے لگے. پھر انہوں نے اپنی زندگی ایک واقعہ بتایا. کہنے لگا کہ میرا ایک بیٹا تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، مجھے بڑی تکلیف تھی یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن ایک نا واعظ خطیب کی گفتگو سنی، اس نے بے نماز کا انجام بیان کیا. وہ گفتگو اس کے دل پہ اثر کر گئی، وہ نمازی بن گیا. نمازی بننے کے ساتھ ساتھ پھر اس واعظ سے، اس خطیب سے نا بڑی محبت کرنے لگ گیا. کچھ عرصہ ہوا اس خطیب کو ایک ڈرائیور کی ضرورت پڑ گئی. یہ ڈرائیونگ جانتا تھا، ڈرائیونگ کرتا تھا. اس نے سعادت سمجھی کہ میرے اللہ نے ہدایت کا سامان یہاں سے پیدا کیا اور بڑی سعادت ہوگی، چلو مجھے ان کی خدمت کا موقع ملے گا، میں ان کی ڈرائیونگ کر لیتا. کہنے لگے خیر وہ ڈرائیونگ میں چلا گیا. لیکن کچھ دیر گزری وہ دوبارہ اپنی اسی معاملے کے اوپر واپس آ گیا. نمازیں بھی گئی، وہ دینداری بھی گئی، وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا.
کہ وہ عالم دین جو لوگوں کو راتوں کو واعظ کرتا اسٹیج کے اوپر جو ہے، جن کی گن گرج کے ساتھ جو ہے جلسے جو ہے وہ سجا کرتے تھے، جب محفل میں خلوت میں ہوتے نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ کوئی اذکار ہے، نہ کوئی تقویٰ، نہ کوئی معاملہ، وہ علیحدگی میں اب گاڑی میں کتنے کو افراد ہوں گے، وہ ان کے ساتھ خلوت میں چلنے والا جب اس عالم دین کی خلوت کا یہ معاملہ دیکھا، اس نے کہا اگر یہ لوگ بخشے گئے نا تو انشاءاللہ پھنسنے ہم بھی نہیں لگے، مرنے ہم بھی نہیں لگے، ہم نجات ہماری بھی ہو جائے گی۔ وہ ایک عالم دین کی کمزوری، اس کی خلوت کے معاملے کو دیکھ کے وہ آدمی دوبارہ راہ راست سے بھٹک گیا، اس معاملے میں پھسل گیا۔ میرے بھائیو سوچ لیجئے، ہم اللہ کے دین کے ذمہ دار طالب علم ہیں، ہم مستقبل کے داعی ہیں، ہم نے اللہ کے دین کو آگے لے کے بڑھنا ہے۔ میرے بھائیو اس کے لیے بنیادی ایک کام یہ خدا را اپنی خلوت کے اندر جو جلا پیدا کیجئے، اپنی خلوت کو سنوار لیجئے۔ خلوت سنور گئی، اللہ جلوت میں ایسا حسن پیدا کر دے گا میری آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارے کرنے کا ایک اور بڑا اہم کام ہے، اپنے علم کے اندر جلا پیدا کرو، رسمی علم سے نکل کے خارجی مطالعہ، بالخصوص باطل فرق، باطل مذاہب، باطل ادیان، ان کے بارے میں اپنے علم کے اندر وسعت پیدا کرو، کیونکہ آپ وارث ہیں قرآن و سنت کے، آپ دعوے دار ہیں قرآن و سنت کے علمبردار ہونے کے۔ جتنا بھی باطل دنیا میں آئے گا اس کو سہارا چاہیے اپنے بطلان کے لیے قرآن سے، اپنے بطلان کے لیے حدیث رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ وارث ہیں، اگر آپ کمزور ہوں گے، آپ کی کمزوری سے وہ گمراہی، وہ کفر پھیلے گا، اور اگر آپ اس کا ناطقہ بند نہ کر سکے تو یاد رکھیے آپ کے اوپر بھی اس کا جو وہ جرم کا معاملہ ببال پڑے گا۔ اسی لیے اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داعی ہونے کا ایک وصف بیان کیا، مایا میرے پیغمبر علیہ السلام ان کو کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی۔ میرے معاشرے کے اندر کتنے فتنے کھڑے ہیں، بحیثیت طالب علم میں نے داعی بن کے عملی میدان میں نکلنا ہے۔ میں دیکھوں اب تک میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے ساتھ، حدیث رسول پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں نے اس باطل کے خلاف میں نے کتنا کو جو ہے وہ علم حاصل کیا، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے ردود کے لیے میں نے مطالعہ کتنا کیا، میں نے اہل علم سے استفادہ کتنا کیا ہے۔ میرے بھائیو یار مشکل نہیں ہوتا یہ، ہمارے ہاں کچھ چیزیں نا خام خواہ بدنام ہو گئی ہیں، جس میں سے ایک فیلڈ جو ہے نا یہ مناظرے کی فیلڈ ہے۔ یاد رکھیے یہ مناظرہ فی نفس ہی یہ اسلام کا، ایمان کا ایک بنیادی جز ہے۔ اگر یہ برا ہوتا نا اللہ قرآن مجید میں ان چیزوں کا تذکرہ نہ کرتا ہے۔ کوئی مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ دلائل کے ساتھ جو ہے احقاق حق، ابطال باطل، پورا قرآن بھرا پڑا اس چیز سے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگوں کے اندر جو اپنی اپنی سوچ کی وجہ سے نا لوگ مناظرے کے نام پہ پیچھے ہٹ کے وہ باطل کا بطلان جو کرنا ہوتا ہے نا، واضح کرنا، اس سے بھی جان کے پیچھے نکل جاتے ہیں۔ میں اختصار سے ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اب کوئی بھی معاملہ لیں، یاد رکھیں ان کے شبہات کو لمبے چوڑے نہیں ہوتے، جو بھی ہوگا گنے چنے چند اعتراضات ہوتے ہیں، آپ سنجیدگی سے اس کو جو ہے وہ اس کا توڑ کرنے کے لیے، اس کو سمجھ کے اس کو حل کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، دنوں کے اندر اللہ کے فضل سے آپ کے اندر اتنی اہلیت پیدا ہو جائے گی، باطل آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کبھی یہ گمراہ جو ہیں، یہ خارجیوں کے سمے یہ مسلمین والے جو سب کو کافر قرار دیتے ہیں، کیپٹن عثمانی کے پیروکار، ان کے گنتی کے 3 مسئلے ہیں، چوتھا مسئلہ نہیں آتا ان کو۔ دینی امور پہ اجرت، عذاب قبر کا ان کا، اہل حدیث نام رکھنا، کو تخفیف جو ہے وہ رکھنے والا کافر ہے جی، نام رکھنا فرقہ واریت ہے۔ ان 3 مسئلوں سے باہر نکال لو، یہ سارے فارغ ہیں۔ اب قادیانیت کو لے لیجئے، قادیانیت کے بنیادی 3 مسئلے ہیں۔ اجرائے نبوت، نبوت جاری ہے کہ ختم ہو گئی، حیات مسیح،
اس کے بعد مرزا دجال جو ہے وہ اس کی نبوت ہے جس پہ کبھی بھی یہ گفتگو نہیں کریں گے۔ بنیادی یہ دو بڑے ان کے موضوعات ہیں، دو موضوعات پہ کتنے کو شبہات جمع ہو جائیں گے، بڑی مار آپ گنتی کر لینا 20 سے 25 سے زیادہ شبہات نہیں نکل رہے، اور اکثریت کا عالم یہ ہوگا کہ جو خود آپ کے ہاں بھی اگر تھوڑا سا غور کریں گے ان شبہات کی کوئی حیثیت اور موقعت نہیں ہوگی۔ آپ فی زمانہ رافضیت کو لے لیجیے، ہمارے ہاں کبھی کسی رافضی شیعہ سے گفتگو کا موقع بن جائے، کو معاملہ کرنا پڑ جائے تو ہمارے ہوتا جی وہ جی میں تو کدی انہوں نے گل ہی نہیں کی جی، وہ جی میں تو انہوں نے پڑھیا ہی نہیں جی، میرے کو تو انہوں کے بارے کتابیں ہی کوئی نہیں ہے، قرآن تیرے پاس نہیں ہے، تیرے پاس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں ہے، سیرت نہیں ہے، یہ کامل دین نہیں ہے۔ تجھے اپنے منہج کے اوپر بصیرت ہونی چاہیے، تجھے اپنے مسائل کے اوپر پورا عبور ہونا چاہیے۔ وہ عبور اسی وقت ممکن ہے جب اپنے دلائل، اپنے وہ حقائق، وہ مسئلہ جو آپ حق سمجھتے ہیں اس کے اس بات کے ساتھ ساتھ اس کے مخالف جو باطل نظریات ہیں، جب اس کے اوپر بھی آپ کی پوری گرفت ہوگی تب آپ مسئلے کو کما حقہ حل کرنے پر پہنچے۔ صرف ایک پہلو آپ سمجھیں کہ میں نے مثبت انداز سے 4 دلائل دیکھ لیے میرا مسئلہ حل ہو گیا، آپ رافضیت کو لے لیں 4-5 مسئلوں میں رافضیت پوری ختم ہو جانی ہے۔ رافضیوں کو ماتم سے غرض نہیں ہوتی، اس کو تعزیہ بنانے سے نہیں، اس کے مسئلے پتہ کتنے گنتی کے، اس نے آ جا کے کرنا ہے مسئلہ خلافت۔ بھئی اسلام کا سیاسی نظام خلافت ہے کہ امامت ہے؟ اس سے آگے نکل جائیے، انہوں نے آ جا کے باغ فدق کو لے جانا ہے، باغ فدق سے نکل کر کے ان کے پاس آ جا کر کے زیادہ سے زیادہ صحابہ اکرام کی تکفیر کے علاوہ ان کے پاس ایسا مواد نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، باقی جزوی چیزیں ہیں، باقی سارے معاملات ان کے جزوی ہیں۔ ہم کبھی دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا معاملہ سیاسی نظام کا اعلیٰ جب بصیرت کہتے ہیں کہ ہمارا سیاسی نظام خلافت ہے اور ہمارے خلفاء پر حق ہے، لیکن کبھی ایمان سے سوچیے، ہم نے کبھی سوچا رافضی کھڑا کہاں پہ ہے؟ میں نے رافضیت کے سامنے اگر میرا واسطہ پڑ جائے، میں نے اس کے معاملات کو حل کیسے کرنا ہے؟ ہم فضائل صحابہ کانفرنس تو کر لیتے ہیں، صحابہ کرام کے مناقب تو بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی عوام کو یہ آگہی بھی دی ہے کہ ایمان والو اسلام کا سیاسی نظام خلافت ہے، اور اس خلافت کی حقانیت کیا ہے، اور یہ خود ساختہ نظام امامت کیا ہے، اور اس کا بطلان کیا ہے؟ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا سٹیج جو ہے نا وہ عوام مراسی اور بانڈ کے رنگ میں جو ہے وہ بدل گیا، علمیت کا جنازہ نکل گیا سٹیج سے۔ وجہ کہ ہم لوگ مطالعے کا ذوق چھوڑ گئے، عوام کو لگا دیا لوریوں کے اوپر، شعروں کے اوپر، پاس پارا شعروں کا ہونا چاہیے، قرآن کی ایک آیت نہ پڑھے۔ میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری ہے علم میں رسوخ پیدا کریں، باطل فرق اور باطل جو گروہ ہیں ان کی تردید کے لیے اپنے آپ کو مستعد کیجئے۔ خاص کر یہ آپ کا جو دور جا رہا ہے نا، آگے مزید آپ کا واسطہ پڑھنا ہے ملحدین کے ساتھ، آپ کا واسطہ پڑھنا ہے روافض کے ساتھ، ہمارا معاملہ دیوبندیت کے ساتھ بھی ہے، بریلویت کے ساتھ بھی ہے۔ یاد رکھیے اب جو معاملہ یہ لوگ بیچارے اپنے آپ میں الجھ گئے ہیں، دیوبندیوں کے اندر کتنے دھڑے ہیں، بریلویوں کتنے ہیں، ہمیں ان کے بھی اندر بھی ہمارا جو ان سے عقائد میں معاملات میں اختلاف ہے، ہمیں اس پہ بھی بصیرت ہونی چاہیے، لیکن جو فی زمانہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں ان کے اوپر عبور حاصل کرنا ہمارے فریضے میں شامل ہے۔ آپ الہاد کو لے لیں، میں نے بات کی نا کہ آپ کوئی بھی باطل نظریہ لے لیں، گنتی کے چند جو ہے وہ نشے ہوتے ہیں، باتیں گنی چنی۔ اچھا ان کے اندر مصیبت کیا ہوتی ہے؟ ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان کا جو مربی ہوتا ہے، جو ان کے ہاں عالم ہوتا ہے، جو ان کا قائد لیڈر ہوتا ہے نا، جتنا کو علم اس کے پاس ہوتا ہے نا اتنا کو علم ان کی عوام کے پاس ہوتا ہے۔ کیوں؟ گنے چنے رٹے رٹائے وہ باتیں ہوتی ہیں، وہ سب کا ایک جیسی ہوتی ہیں۔ آپ کسی مرزئی کو لے لیں نا، ان کا جو ہوتا ہے نا ان کو مربی کہتے ہیں، ان کے جتنا کو علم مربی کے پاس ہوگا نا اتنا کو مربی کے پاس ہوگا۔ جو ان کے نیچے ان کی عوام ہے نا جن کی انہیں تربیت کرنی ہے، جب ان کے مخصوص چند باتیں جو ان سے باہر نکال لیں، مربی بھی فارغ، مربع بھی فارغ۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں آنے والے جو فتن ہیں ان میں ایک بدترین فتنہ الحاد ہے، لا دینیت۔
کوئی رب نہیں ہے، وہ ڈارون کا نظریہ، ہر چیز جو بس جی یہ دنیا ایک ارتقائی عمل ہے۔ وہ بھائی یہ تو بحث ہی نہیں ہے کہ دنیا ارتقائی عمل ہے کہ نہیں، سوال تو یہ ہے کہ اس کا خالق کون ہے۔ وہ دھماکہ ہوا جی، ہو جائے، لیکن کیا کس نے؟ تم تو کہتے ہو یہ ارتقائی چیز، ہم ارتقاء سے ہمیں بحث ہی نہیں ہے، ہمیں تو بحث اس کی تخلیق سے ہے۔ مسئلہ تو ہمارا جو ماں بھی نزاع ہے، جس پہ ہمارا آپ سے جھگڑا ہے، وہ یہ تو نہیں ہے دھماکہ ہوا کہ نہیں ہوا، مسئلہ تو یہ کس نے کیا، خود بخود ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ جی ڈارون کا نظریہ جی انسان جو ہے وہ پہلے بندر تھا۔ بھائی تمہیں رب بندہ ہونے سے تو تکلیف ہے، باندر دے پتر ہونے سے بڑا شوق ہے۔ انہیں اس بات میں بڑا فخر ہے کہ ہم باندر کی اولاد ہے، خنزیر کی اولاد ہے۔ کیوں؟ پہلے باندر تھا، پہلے کیا تھا؟ خنزیر تھا۔ اچھا وہ آیا کدھر سے؟ اس کو کس نے پیدا کیا؟ یعنی باندر سے آگے مختلف حالات جو ہے وہ بدلے انسان بن گیا نا، دم کاٹ دی آپ نے، ٹانگیں سیدھی کر دی اس کی، کر لو، لیکن سوال ہے اس کی پیدائش کیسے ہوئی؟ مسئلہ تو ہمارا تمہارے ساتھ کی تخلیق کا ہے، نہ کہ اس کے ارتقاء کا ہے۔ آپ ماشاءاللہ طالب علم ہے دین کے، آپ تھوڑا سا اس میں انٹرسٹ لیں، دلچسپی لیں اللہ کے فضل و رحمت سے، پھر اپنے اندر جب وہ علم کی روشنی دیکھیں اور بصیرت جو اللہ آپ کو عطا کرے گا وہ انشاءاللہ آپ کے اندر اطمینان پیدا کرے گی، آپ واقعتاً علی وجہ البصیرہ دین کی دعوت جو ہے وہ دینے والے بن جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، ایک اور بڑی بنیادی چیز جس کی ہمارے اندر کمی ہے وہ ہے صبر، حوصلہ، برداشت۔ اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی دعوت دینے سے محروم رہ جاتے ہیں، ہمارے اندر برداشت نہیں ہوتی۔ کوئی بات کر کے جائے کدھر، کوئی ہمیں کچھ کہہ کے تو دیکھے۔ وہ جہلا والا متکبرین والا انداز ہوتا ہے نا کہ جناب ہمیں کچھ کہے گا نا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ نبی منہج نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیوں کہا تھا رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت پہ تقسیم پہ تنقید ہوئی ہے۔ مجھے آپ کو بات کر کے جائے گا کدھر؟ پوری کائنات کے امام ہے، زبان کھولنے والوں نے کھولی ہے زبان، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ موسیٰ، اللہ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پہ رحمت فرمائے، ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئی پر انہوں نے صبر کیا ہے۔ حوصلہ ہمارے اندر بھی۔ دعوت کا کام کرنا جہاد سے کئی گنا مشکل کام ہے۔ جہاد بہت آسان ہے، سب سے مشکل ترین کام دنیا کے اندر دین کی دعوت دینا ہے، ہر پل مرنا ہے، ہر پل جینا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو یاد رکھیے صبر کا معاملہ ہمیں یہاں تک رکھنا پڑے گا۔ عبداللہ بن ابی نے کون سی کمینگی ہے جو نہیں کی، اس کے حواریوں نے کون سی خباثت ہے جو نہیں کی۔ اچھا آپ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھ لیں، نبی علیہ السلام نے کبھی کسی فتویٰ لگایا؟ ہمیں تو تھوڑا سا کوئی انتظامیہ کو تنگ کر دے نا تھوڑا سا تو منافقت والی ساری حدیثیں پوسٹیں بنا کے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا غیرت کا۔ یہ غیرت نہیں ہوتی، یہ ہماری تنگ ظرفی ہے، یہ ہماری تھوڑ دلی ہے، اور ہماری علم سے اللہ جو ہے وہ علم نہیں، یہ حقیقت میں ہماری جہالت کا معاملہ ہے۔ وہ کدھر گیا وہ ضرب و حوصلہ؟ نبی علیہ السلام کہاں تک برداشت کیا؟ اور صرف برداشت نہیں کیا، جنہوں نے ہاری زندگی تنگ کیا ان کے لیے بھی اتنا نرم گوشہ ہے کہ نبی علیہ السلام جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کے لیے بھی جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سیدنا عمر نے روکا، آقا ان کا جنازہ پڑھیں گے، کوئی موقع چھوڑا اس بات نصیب نے؟ آپ نے عمر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ جاؤ، میرے رب نے مجھے اختیار دیا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ لن یغفر اللہ۔ میں اگر مجھے پتہ چل جائے نا 70 سے زیادہ بار استغفار سے میرا رب معاف کر دے، میں تب بھی دعا کروں۔ ہے حوصلہ؟ ہم تو مسجد کی امامت کرنے کے قائل نہیں ہیں، الا ماشاءاللہ۔ وہ چھڈو جی، جنوں گھر جوتی تے روٹی ملتی وہ بھی آگے مسیطے جانا جو رو پاؤں لا پیندا، گھر میں جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی وہ بھی مولوی کو نشانہ بنا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ بھئی آپ اپنا کردار عمدہ کریں، اپنا اخلاق عمدہ کریں، کسی کی جرأت کیا ہے آپ کو بات کر جائے۔
ہم اپنی کمزوریوں کو سنوارنے کے لیے تیار نہیں، اور لوگوں کی جہالت کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، اور اس کا نقصان ہوتا ہے کہ ہم دین کے بڑے اہم کام اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ برے ہیں، حالانکہ ہم خود کمزور ہیں، بزدل ہیں۔ میں اپنی بات آپ کو عرض نہیں دیتا ہوں، میں خود ایک وقت تھا میں مسجد کی امامت کا وجہ ڈرتا تھا۔ 1998 کے اندر میں دارالعلوم ورکشاپ درسہ دارالعلوم وہاں سے فارغ ہوا تھا۔ میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب نے میرے لیے مسجد کی امامت کا معاملہ کر دیا۔ اللہ کا فضل الرحمت ہے، مجھے 22 سال ہو گئے ہیں ایک ہی مسجد کے اندر امامت کروا رہا، امام مسجد ہوں الحمدللہ۔ اللہ کا فضل ہے، پڑھانے کے بھی اللہ نے موقع دیا، وہ بھی کام کرتا ہوں، باقی بھی دینی معاملہ جو میرا اللہ مجھے توفیق دیتا ہے کچھ کرتا ہوں۔ بنیادی طور پر ایک امام مسجد ہوں، اور 22 سال سے امام مسجد ہوں۔ کبھی میری مسجد میں جا کر دیکھ لینا، کبھی میری مسجد کے جا کے حالات چیک کر لینا۔ میری مسجد میں بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سارے ہی ہیں۔ ہم تھوڑا اپنے اندر بھی تو صبر حوصلہ پیدا کریں، حالانکہ ہم بدنام ہیں۔ جن لوگوں نے ہمیں سنا ہے نا، انہوں نے ہمیں صرف جوابی پروگراموں میں سنا ہوا ہے، یا مناظروں میں سنا ہے، یا جوابی تقریروں میں۔ ہمارے بارے میں لوگوں کا ذہن پتہ کیا، وہ یہ مولوی نے آگے انہوں بلا کے لڑائی کرونی چاہیے۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے ہمیں سنا ہے صرف جوابی پروگراموں میں، نہ ان کو پتا کہ وہاں ماحول کیا بنا تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھی، وہاں ہوا کیا ہے، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کس تناظر میں ہو رہی ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، انہوں نے صرف ہمیں سنا ہوتا جوابی پروگرام میں۔ لیکن مجھے بتائیں، اگر ہم اسی انداز کے آگے ہوں نا تو ہم تو مسجد میں 2 دن بھی نہ چل سکے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اندر ظرف پیدا کرو، لوگوں کو برداشت کرنا سیکھو، لوگوں کی جہالتیں، حماقتیں، زیادتیاں، ان کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرو، ورنہ دعوت کا کام نہیں کر سکتے آپ۔ اور ایک آخری بات کر کے ہم بات ختم کر دیتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا۔ اپنا اخلاق سنوارو، یہ ایک حصہ ہے اخلاق کا، برداشت، صبر، حوصلہ، لوگوں کی جہالت کا مقابلہ حلم سے، بردباری سے کرنا ہے، لوگوں سے نرمی سے، پیار سے لوگوں سے پیش آنا، لوگوں کی ضرورتوں، حاجتوں کے اندر ان کا معاون بننا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارا یہ پہلو مضبوط ہو جائے، دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دائی بنا، رب نے قسم اٹھا کر نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ رب نے قسمیں اٹھا کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کی گواہی دی ہے۔ ہمیں بھی اپنے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے، میری زبان صاف ہے، میرا کردار جو ہے وہ لوگوں کے حق میں کیسا ہے، میرا لوگوں سے میل جول کیسا ہے، میرا لوگوں کے ساتھ معاملہ رویہ کیسا ہے۔ جب ہم اس چیز پہ توجہ دیں گے نا، انشاءاللہ ہماری عزت بھی بنے گی، رابطہ بھی بنے گا، دعوت بھی بڑھے گی، اور انشاءاللہ عملی میدان کے اندر ہم دین کے مثبت انداز سے کام کے اللہ اسباب بھی پیدا کرے گا۔ اور یہ کام صرف میرے آپ کے زور بازو بھی ممکن نہیں ہے، اپنے ہر کام کے اندر رب سے دعا کیجیے۔ اخلاق ہے تو نبی علیہ السلام نے دعائیں سکھائی ہیں، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ اللہ تیری توفیق کے بغیر میرا اخلاق سنور نہیں سکتا، یا اللہ میرا اخلاق عمدہ کر دے، اللہ برے اخلاق سے مجھے محفوظ فرما دے۔ اپنے علم کے لیے رب سے دعا کرو۔ نبی علیہ السلام صاحب وحی ہیں، نبی دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھتا، اللہ خود اپنے نبی کو علم سکھاتا ہے، لیکن رب نے اسپیشل حکم دے کے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے پیغمبر علیہ السلام دعا کیجئے، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ایمان سے سوچیے، ہم یا دورے کے لیے آئے، میں پچھلی زندگی چھوڑ دیں، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نماز پوری دعا ہے، تشہد بھی، ساری دعا ہے، بعد میں بھی موقع ہے، پہلے بھی موقع ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ سے، میں آپ سے نہیں پوچھتا، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ایمان سے سوچئے اپنے علم میں اضافے برکت کے لیے میں نے اب تک کتنی دعائیں کی ہیں۔ میں خود اپنا جائزہ لے کے دیکھوں، میں طالب علم ہوں نا، میں تاجر تو نہیں ہوں نا، میں کوئی انجینئر نہیں ہوں، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، میں ایک دین کا طالب علم ہوں۔ اپنے علم
علم کی ترقی کے لیے میرے نبی کو رب نے حکم دے کے اس دعا کی تلقین کی، وقل رب زدنی علما۔ نبی اللہ نے کتنی دعائیں سکھائی ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ میں نے کتنی دعائیں کی ہیں، مجھے پتہ چل جائے کہ میں اپنے مشن سے مخلص کتنا ہوں۔ اگر میں رب سے دعا کرنے کو تیار نہیں، رب سے توفیق مانگنے کو تیار نہیں، کیا خیال ہے میں اپنی منزل پہ پہنچ سکتا ہوں، مشن میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنی دعائیں عمل کس کے لیے بھی، اور آخری چیز وہ ہے تیرا میرا کردار عمل۔ نبی کی عمل والا معاملہ سب سے زیادہ حساس ہے۔ علم یہ محفوظ ہوتا ہے عمل کے ساتھ۔ لوگوں کے اوپر اثر کرنا ہے، آپ کی خالی زبان نے نہیں، آپ کے کردار نے۔ اس زبان میں تاثیر پیدا ہوگی تو پتہ کیسے؟ عمل کے ساتھ۔ سورہ مزمل پڑھ کے دیکھ لیجیے، ان ناشیۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا۔ آپ کی زبان میں تاثیر، آپ کا راتوں کو اٹھ کے خلوت کے اندر اپنے رب سے سرگوشیاں کرنا، دعائیں کرنا، نمازیں پڑھنا، اپنی جبینیں نیارب سمجھنا، یہ کردار کی عمدگی، یہ عمل کی مضبوطی میرے آپ کے کردار میں جب اثر پیدا، جو زبان میں تاثیر پیدا کرے گی۔ اسی لیے اللہ نے خاص کر یہ دعا سکھائی ہے 40 سال کی عمر میں، رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی۔ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ مجھے نیک عمل کی توفیق دے دے، وان اعمل صالحا ترضی ہو، اللہ جو عمل تجھے پسند ہے نا وہ کرنے کی توفیق دے۔ کیوں؟ قیامت میں 5 سوال ہونے ہیں، ان میں سے آخری سوال پتہ کیا ہونا؟ جب زمین نے پاؤں پکڑے گے، سورج میل کے فاصلے پہ ہوگا، میرے بندے ماذا عملا فیما علما، یہ بتا دین تو پڑھ لیا، علم تو حاصل کر لیا، بتا عمل کتنا کر کے آیا ہے۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنے مشن کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مشن کو سمجھ کے اپنے آپ کو دین کے معاملے میں، علم کے آگے بڑھنے کی اللہ میں توفیق دے دے، اور ہمارے اندر اللہ میں خیر اور برکت پیدا فرما دے، صبر، حوصلہ اور ضرف اللہ ہمیں عطا فرما دے، اخلاق والی نعمت سے اللہ ہمیں مزین کر دے، اللہ ہماری جلوت کو، ہماری خلوت کو اللہ عمدہ اور بہترین بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔